اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ہدایتہ لدینہ ولہ الشکر علی ما دعا الیہ من سبیلہ والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الغر المیامین واللعن الداعم على اعدائهم اجمعین۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام، خطبہ، طلاب عزیز، مومنین، آپ کی خدمت میں مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ بشیر حسین نجفی دامت الوارف کا سلام، آپ کے لیے ان کی پرشفقت دعائیں ان کی نیابت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں ان کا یہ پیغام، ان کا یہ جملہ نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ مومنین تک یہ جملہ میرا پہنچا دے کہ میں پوری شیعہ قوم، دنیا کے شیعہ، خاص کر بر صغیر کے شیعوں کے خادم ہونے کی حیثیت سے ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں اپنی شیعہ قوم کا خادم و نوکر ہوں، اور میں اپنی قوم کو اس مقام و منزلت تک لے جانا چاہتا ہوں جس کی یہ حقدار ہے۔ مرجع علی قدر دامت الوارف کے ان کلمات کو نقل کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مرجعیت پوری قوم کے لیے ایک شفیق پدر کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس حیثیت سے ہر وہ کام کہ جس میں قربت خدا، محمد و آل محمد علیہم السلام کی خوشنودی اور قوم کی بھلائی ہو، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور یہ خدمت ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اسی ضمن میں مرجع علی قدر اکثر دعا فرمایا کرتے ہیں کہ پروردگار بروز حشر مجھے قوم کے خادم کے لقب سے یاد کرے، اس نام سے مجھے بلایا جائے۔ محترم سامعین، ہماری جو تاریخ ہے، شیعوں کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ سے جدا تاریخ نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو عزاداری یا مرجعیت یا ولایت اہل بیت علیہم السلام یا اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے بیداری جو ہمارے پاس ہے، اس کے لیے اگرچہ کوئی بولتا ہے تو میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ماضی سے اور ہماری تاریخ سے کاٹنے کی ایک کوشش ہے۔ دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری قوم پڑھے لکھے آگے بڑھے۔ میں یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں، آپ ذمہ داران بیٹھے ہیں، متوجہ رہیں اور توجہ کریں۔ قوم کی عزت، قوم کی بزرگی، ہمارے قوم جتنی پڑھی لکھی ہوگی علمی میدان میں، ان علوم میں کہ جسے اسلام نے حلال قرار دیا ہے، اتنی ہماری قوم کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور دشمن کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے ماضی سے، ہمیں ہماری تاریخ سے الگ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہمارا مرکز علم جو کبھی بغداد ہوا کرتا تھا، دشمن نے اس بغداد پر جب حملہ کیا، یہ سنی ہوئی باتیں ہیں، بس ربط دینے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بغداد جو ہمارا مرکز تھا، اس مرکز پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہماری لائبریریاں تھیں اسے جلا دیے گئے، ہماری کتابوں کو نظر آتش کیا گیا۔
وہ خوب جانتے تھے کہ یہ جو کتابیں ہیں اور ان کے اندر جو ائمہ کی احادیث ہیں، یہ احادیث قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے نجات کی ضمانت ہے۔ وہ اس کو ختم کر کے یہ خواب و خیالی میں پڑے تھے کہ ہم ان کو ان کے ماضی سے جدا کر دیں گے اور انہیں مٹا دیں گے۔ میں وہ لوگ جو مرجعیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے مؤدبانہ طور پہ کہ وہ کبھی اس مرحلے پر بھی سوچا کریں کہ جب بغداد میں ہماری لائبریریاں جل گئیں، ہمارے مصادر کو جلا دیا گیا، اس کے بعد ہمارے بزرگ علماء نے، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور بھی بزرگ ہیں، میں نام کسی ایک کا رہ نہ جائے اس لیے احتیاط فرما رہا ہوں، ان لوگوں نے 24 گھنٹے کی محنت کر کے ان احادیث کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اگرچہ یہ علماء فقہاء مراجع نہ ہوتے تو یہ حدیثیں آج ہم تک نہ ہوتی، جن حدیثوں کو آپ زیادہ سمجھدار ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں عزیزان گرامی، ہمیں اس طرح متوجہ رہنا چاہیے اپنے ملک میں بھی کہ ہمارے ہاں ایسی لائبریریاں ہوں، ایسے مراجع کہ جہاں ہمارے جوان اپنی ماضی سے، اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، ان کا علم حاصل کرے اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے علماء نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ آج شیعت ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ شہر لکھنؤ عمومی طور پر پورا بر صغیر، پھر خصوصی طور پہ ہندوستان، پھر شہر لکھنؤ، یہ ہمارا بڑا علمی مرکز رہا۔ اس سرزمین نے فقہاء و مراجع پیدا کیے اور ایسے مراجع، ایسے فقہاء، ایسے علماء، ایسے خطبہ، ایسے ذاکرین پیدا کیے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمیں فخر کرنا بھی چاہیے۔ یہی ہماری زمین تھی کہ جس پہ نجف اور قم اور دنیا میں جہاں کہیں بھی حضرات علماء تھے، انہوں نے اس پہ فخر کیا۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں بولنا چاہتا، بس ایک گزارش یہ کرنا چاہ رہا کہ ہم تھوڑا اس طرف بھی توجہ دیں تاکہ وہ مرکز ہمارا دوبارہ اسی شان و شوکت کے ساتھ آباد ہو سکے۔ اور مرجع عالی قدر کے یہ جملے ہیں آپ کی خدمت میں امانتاً نقل کر رہا ہوں۔ اکثر جب بھی مومنین یا علماء کرام آتے ہیں اور لکھنؤ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ دہرا دیتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ لکھنؤ کی جوانی جناب یوسف کی جوانی کی طرف پلٹ جائے۔ تو اس طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ، اور انشاءاللہ یہی آخری بھی ہوگی، کہ بر صغیر کی جو عزاداری ہے، یہ عزاداری علماء، مراجع، فقہاء کی زیر نگرانی ہوتی ہوئی نسلاً در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جو عزاداری آج ہمارے پاس ہے، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ زنجیر، یہ قمع، یہ تبرک، یہ فرش عزا، یہ آج کی ایجاد ہونا، اور یہ بھی نہیں کہ مراجع آج ہیں ماضی میں نہیں تھے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو نسل در نسل ہم تک منتقل ہوتی آئی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک اسے منتقل کیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ وہ امانت جو ہمارے آباء و اجداد نے عزاداری سرکار سید الشہداء کے حوالے سے ہمارے سپرد کی ہیں، اس کی بعین ہی حفاظت کرتے ہوئے آگے کی نسلوں تک حوالے کرتے جائیں، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ اب ایک مختصر سی بات وہ یہ کہ بعض چیزیں ہیں کہ جس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قوم میں اتحاد کی، اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ہماری دنیا کی اکیلی ایسی قوم ہے کہ جس کے رہبر موجود ہیں۔ ایک تو ہمارا رہبر پردے غیب میں موجود ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی نیابت میں ہمارے مراجع کرام موجود ہیں۔
اگرچہ کوئی مسئلہ آپس میں اختلافی آتا ہے تو برائے کرم تقدس ممبر کا خیال کرتے ہوئے، فرش ازا کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے اسے مراجع کی خدمت میں پیش کریں، مراجع جو فرمائیں اس پر عمل کریں، آپس میں اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ٹوٹ جائیں، ہمارے اندر تقسیم بندی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ مل کے قدم آگے بڑھایا جائے تو ایک کارواں بن جاتا ہے۔ یہ عزاداری ہمیں وراثت میں ملی اور ضروری ہے کہ یہ عزاداری آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ مرجعیت کی جو طاقت ہے، زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ جب داعش نے عراق پہ حملہ کیا تو پوری دنیا کی ایجنسیاں یہ کہہ رہی تھی کوئی 30 سال لگیں گے، کوئی کہتا تھا 40 سال لگیں گے، کوئی کہتا تھا 35 سال لگیں گے اس کو ختم کرنے میں، یہ ایسے ختم نہیں ہونے والی۔ لیکن مرجعیت کے ایک فتوے نے اس داعش کا ایسا قلقمہ کیا کہ پوری دنیا آج بھی حیران ہے کہ آخر ہوا کیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ کے دلوں میں یا جو مومنین کے دلوں میں مراجع کا احترام، مراجع کا احترام ہے، یہ خدا کی ایک نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے ہیں۔ میں زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ ہماری قوم کا بچہ اتنا پڑھ لے جائے کہ وہ خود سے قرآن اور حدیث سے استنباط احکام شرعیہ کر لے جائے، اور اگرچہ یہ دن آ جائے تو کیا کہنے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس طرح ہر بندہ، ہر شخص معاشرے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن اگر جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ مریض ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے اپنے لیے نسخہ لکھوائے۔ اگرچہ ہماری قوم میں بھی ہر شخص اس لائق نہیں بن سکتا، تو پھر عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ روحانی ڈاکٹر جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، اور جس طریقے سے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر بغیر چوں چرا عمل کر کے ہم شفایاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرجعیت کے بتائے ہوئے فتووں پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہر اس شخص کو توفیقات میں مزید اضافہ کرے کہ جن کے سینے میں قوم کی خاطر دل دھڑکتا ہے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہر وہ شخص کہ جو قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، ہمیں اگرچہ بلایا جائے گا، ہمیں اگر یاد کیا جائے گا، تو عاجزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اور پورا دفتر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہا ہے، انشاءاللہ حاضر رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔